اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ نے اپنی ایک نعمت یاد دلائے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ فرعون والوں سے اللہ فرماتے ہم نے تمہیں نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں چھڑایا ان سے۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر ہے کہ جب تم جا رہے تھے، فرعون تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور اس کا لشکر، تم بھاگ رہے تھے تو دریا راستے میں آیا، اور اس دریا کو تم نے عبور کرنا تھا، تمہارے پاس وہاں کوئی پل بھی نہیں تھا، کوئی کشتی اور سمندری جہاز بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ کیسے بچایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنی لاٹھی سے وہاں راستے بنائے، اللہ کے حکم سے، معجزہ کے طور پر تم چلے گئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ تمہارے آباء و اجداد پر اگر یہ انعام نہ ہوتا تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا، وہ مر چکے ہوتے، تم کہاں سے آتے؟ پھر تم ہو اس لیے کہ ان کو اللہ نے بچایا ہے۔ اپنے آباء و اجداد پر جو نعمتیں ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے انسان کو، کہ اللہ نے میرے آباء و اجداد کو فضیلت دی ہے، نعمتوں سے نوازا، تو یہ مجھے بھی نوازا ہے بالواسطہ۔ آل فرعون تمہارے دشمنوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، یہ بھی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ ہوا، وعدنا، معاہدہ اور معاہدہ دونوں کا ایک معنی ہے، دونوں طرف سے وعدہ ہونا، کہ چلے میں آ جاؤ، 40 لیلہ، 40 دن میں آ جاؤ اور پھر تمہیں تورات ملے گی۔ لیکن جب وہ تورات لینے گئے، ہدایت کی کتاب لینے گئے، اللہ نے بلایا اور تم پر اللہ کے بے شمار نعمتیں تھی، تو تم نے ادھر ایک بہت بڑا جرم کر دیا، اور وہ یہ کہ تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی جو سامری نے تمہارے لیے بنایا تھا۔ اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، یاد رکھو، محسوس کر لو کہ تم ظالم تھے، یہ تم بہت بڑا ظلم کر رہے تھے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور زیادتی کر رہے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی اتنی نعمتوں کو بھلا کے غیر اللہ کو معبود بنا۔ اب نعمت اس میں کیا ہے؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے پھر بھی معاف کر دیا۔ دیکھیں اتنا حلیم ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اتنا رحیم و کریم ہے، تمہیں بار بار معاف کر رہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ چاہتے ہیں بندے ٹھیک ہو جائیں، اور بار بار ان کو موقع دیتا ہے، بار بار ان کو چانس دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سدھرتے تو پھر ان کے لیے وہی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ایک اور نعمت، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، تورات۔ سب سے جلیل القدر نبی بنی اسرائیل کے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو سب سے تفصیلی اور جامع کتاب تورات دی گئی ہے۔ تورات اور انجیل کا پھر مجموعہ ہے جس کو بائبل کہا جاتا ہے، عہد نامہ اول، عہد نامہ دوم، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تورات بڑی جامع کتاب ہے، اس میں ہر چیز ہے، ایمان بھی ہے، اور اس میں احکام بھی ہیں، اور اس میں قوانین بھی ہیں، اور اس میں مواعظ بھی ہیں، اور اس میں امثال بھی ہیں۔ اور انجیل تو پھر اس میں چند مختصر چیزیں ہیں، لیکن تورات اصل کتاب ہے۔ اہل کتاب جو ان کو کہا جاتا ہے، تو کتاب موسیٰ اس سے مراد ہے، یعنی تورات۔ اور فرقان ہم نے ان کو دیا، یہ فرقان بھی ہے، قرآن بھی فرقان ہے، تورات بھی فرقان ہے، فارق بین الحق والباطل، یا بالکل کھلی اور واضح کتاب، مبین کو فرقان بھی کہا جاتا، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا تمہارے لیے، معاف کیا تاکہ تم شکر کرو، کتاب دی تاکہ تم ہدایت پاؤ، یہ تمہارے ساتھ خیرخواہی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ احسانات ہو رہے ہیں، حسن سلوک ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، واپس جب آیا تمہارا حال دیکھا، تو سب سے پہلے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، تو ان کو فرمایا کہ یہ تم نے کیا ہے؟ لوگ گمراہ ہو گئے، آپ دیکھتے رہے، ان کے پاس تھے۔ بہرحال اس کے بعد ان کو خطاب کیا، ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تم کتنے بڑے ظالم ہو، تم کتنی بڑی زیادتی کرنے والے ہو، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا، چلو بھائی اس سے توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، توبو الی بارئکم، تم شاید بھول گئے کہ تمہارا باری ہے، بارئ، عبد الباری جیسے ہم کہتے ہیں، بارئ کا معنی ہے خالق، برا اللہ سبحانہ وتعالی الخلق، یعنی خلقہ، انشاء، اوجدہ، تو باری کی طرف، باری تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ تائب کا معنی، تاب یتوب کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تم غلط جا رہے ہو، واپس آ جاؤ،
توبو، توبہ کا معنی واپس آنا، رب کی طرف واپس آ جاؤ، باری تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ قتل النفس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا، لیکن اس کا معنی علماء نے یہ بتایا کہ لیقتل البریء منکم المجرم، جو تم میں سے بری ہے، بے گناہ ہے، جو بچا ہوا ہے، سارے لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، وہ ان مشرکین کو قتل کر دے، اس طرح تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ جیسے قصاص ہوتا ہے، مجرم کو قتل کر دو، بات ختم ہو جائے گی، اس کو بھی شاید معافی مل جائے گی قاتل کو، اور تمہارا معاشرہ اور تمہارا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں تمہارا نظام ٹھیک ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم توبہ کر لو، لیکن توبہ یہ نہیں کہ زبانی توبہ کر لی، کچھ اس کے ضابطے ہیں، کچھ شرطیں ہیں، وہ بھی پوری کرو۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو ٹھیک رہے ہیں، وہ جو مجرم بنے ہیں، ان کو قتل کر دیں۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے رب کے پاس، رب کے ہاں جو حکم ہے وہ یہی ہے، اسی پر عمل تم نے کرنا ہے، اگرچہ اس میں تمہاری موت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، وہاں پر موت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، قصاص میں تمہاری اجتماعی حیات ہے۔ یہاں کیا فرمایا کہ قتل ہے، اب قتل میں کیا خیر ہے؟ میں مر جاؤں گا، اس میں میری خیر ہے؟ فرمایا ہاں اسی میں خیر ہے، اس لیے کہ نہیں مرو گے، پھر بھی مرو گے تو صحیح، لیکن بری موت مرو گے اور مرتے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے، اور یہاں اچھی موت مرو گے اور مرو گے تو تمہیں نجات بھی ملے گی۔ اب یہاں نعمت کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، اس میں بھی انعام ہے۔ فرمایا تاب علیکم، تم نے توبہ کر لی، اللہ نے تمہارے توبہ کی صورت نکال دی، توبہ کی توفیق دی، اور توبہ کا قانون بنایا، اور پھر توبہ قبول کر لی۔ دیکھیں اتنا بڑا انعام اللہ کا ہوا ہے، اپنا ماضی یاد کرو، وہ تواب رحیم ہے۔ یہ بھی یاد کرو، قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ جب اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واختار منہم 70 رجلا لمیقاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 آدمیوں کو 70 آدمیوں کو لے کر اللہ کے پاس جا کر معذرت کا ارادہ کیا، اس کے لیے رخت سفر باندھا، تو یہ لوگ جب وہاں چلے گئے تو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے رب کے ہم کلام ہونے کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کیسے بات کرتے ہیں، ہم بھی بات سننا چاہتے ہیں۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بدلی ان پر بھیج دی، اور اس میں وہ ان کی حالت تھوڑی سی پوشیدہ ہو گئی، مستور الحال ہو گئے، اور پھر اس میں جا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان جو مناجات اور اللہ تعالیٰ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ تھا اس کو سنا۔ جیسے سنا تو کہا کہ بھئی اس سے تو بات نہیں بنے گی، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اب اخذتکم الصاعقہ، تم پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس میں کون سی نعمت ہے؟ اس میں نعمت یہ ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم مر گئے، دنیا میں مرنے والوں کا پھر آخرت میں اٹھنا ہوتا ہے، یہاں دوسری زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ نے انعام کے طور پر تمہیں یہاں دوسری زندگی دے دی، بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، یہ بھی نعمت ہے۔ ظللنا علیکم الغمام، ایک بدلی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے سایہ فگن کر دی، اور من اور سلوا تمہیں عطا فرمایا، تیار کھانا پینا، بہترین نعمت من و سلوا، دو نعمتیں تھیں۔ من کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شہد جیسا ایک مادہ ہوتا ہے جس میں روٹی وغیرہ بھگوئی جا سکتی ہے، یا اس کو پانی وغیرہ میں ڈال کے اس کا شربت اور عصیر بنا کے پیا جا سکتا ہے، مشروب تھا اعلیٰ درجے کا۔ اور سلوا کا معنی ہے بٹیرے اور اس سے ملتی جلتی جو ہے اس سے ملتے جلتے پرندے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ تمہارے پاس آتے تم کاٹ کے کھا لیتے ہو، گوشت اعلیٰ قسم کا تازہ، یہ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا طیبات کھاتے رہو، حلال کھانا کھاتے رہو، یہ ہمارا رزق ہے۔ ان لوگوں نے اب تک تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگ تم لوگ تم لوگ، پھر یہاں اللہ نے فرمایا وما ظلمونا، وہ لوگ جو تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے من و سلوا کی بھی قدر نہیں کی، کسی نعمت کی قدر نہیں کی، اس کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اور ان کو اس کی سزا مل گئی۔ ایک اور موقع کو یاد کرو، اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، قریہ سے مراد بیت المقدس ہے اکثر مفسرین کے نزدیک، وہاں جو چاہو کھاؤ پیو،
رغدن، اور باب میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ سے یہاں رکوع ہے، رکوع کی حالت میں جاؤ، یا داخل ہو کے سجدہ کرو۔ اور تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اتخاذ العجل کا اور ناشکری کا، کفران نعمت کا، تو کہو حتۃ حتۃ حتۃ۔ حتہ کا معنی انحطاط کا معنی ہوتا ہے نیچے جانا، پستی، اور پستی کا معنی یہ ہے کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم میں کوتاہی ہے یا رب، کمی ہے یا رب، کمی ہے یا رب، کوتاہی ہے یا رب، معاف کر دے یا رب۔ جیسے ہم کہتے ہیں شکراً، شکراً، اور یا جیسے ہم کہتے ہیں حمدن، یا جیسے کہتے ہیں ہم عفواً، یعنی معاف کر دے، تو یہ عفواً کی طرح حتۃ یا رب، حتۃ یا رب۔ تو جب تم یہ کہو گے زبان سے اور ہیئت بھی بناؤ گے تو اللہ تمہیں اس بستی میں بھیج رہے ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم، اور نعمتیں دیں گے، سنزید المحسنین، تم اچھا سلوک جتنا کرو گے تمہیں اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ لیکن ظالموں نے یہ قول بدل دیا، ایک اور بات کہہ دی، حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعیرۃ، حبۃ فی حنطۃ، وغیرہ وغیرہ، حتۃ کی بجائے حنطۃ، یعنی وہ جو ان کی ٹیڑھی طبیعت تھی اس پر عمل کیا اور اس کا اظہار کر دیا کہ اچھی بات کو بری بات میں بدل دیا۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھئی عفواً، تو عفواً کو وہ کچھ اور بنا دے، عفواً کہہ دے، عفواً کہہ دے، اور یا پھر کچھ اور، یعنی وہ مقصد وہ تیار نہیں ہے معافی مانگنے کے لیے، معافی نامے کو بھی وہ مذاق بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے پھر ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، رجزم من السماء، اور وہ سماوی آفت تھی، دنیاوی آفت بعض دفعہ اللہ دشمن کو مسلط کر دیتے، بعض دفعہ کوئی بیماری ہوتی، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے کبھی کبھی، کبھی نہیں بھی ہوتا، لا علاج بیماری ہوتی اللہ کی طرف سے، اور وبا عموماً سماوی آفت ہوتی ہے، اس کا پھر علاج نہیں ہوتا، اور دشمن کا مقابلہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ لیکن ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بجلی، آسمانی بجلی کے ذریعے، آسمانی آفت کے ذریعے، زلزلہ کے ذریعے مار دے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رز، یعنی اس طریقے سے تمہیں عذاب دیا، یا ان کو عذاب دیا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے تھے، اور انہی کے سلسلے میں یہ بھی ہے وَإِذْ، اور جب اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، میدان تیہ میں یہ لوگ تھے، اپنے نافرمانیوں اور جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں ٹھہرایا تھا، اور وہاں ان کو پیاس لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا آپ کے پاس ایک عصا ہے، عصائے موسیٰ، عصائے کلیمی، بڑا معروف ہے، جا بجا اس کا ذکر آتا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، یہ فائدہ بھی ہے۔ ہم نے فرمایا اپنی عصا کے ذریعے کسی پتھر کو مار دو، کسی بھی پتھر کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر، ایک چٹان کو، خشک چٹان ہے، اس کو مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کی طبیعت معلوم تھی، تو ان کو شر سے بچانے کے لیے، اور اس طرح کہ ان کے لیے کفایت ہو جائے اس میں، اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے، تو حل یہ ہے کہ ہر قبیلے کو ایک چشمہ ملا، اور عین کہا جاتا ہے چشمے کو، اثنتا عشرتا، 12 چشمے تھے، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جان لیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی عظیم الشان۔ دیکھیں کہاں پتھر اور کہاں اس سے اس جنگل میں، بیابان میں پانی نکلنا، اور ایک بھی نہیں 12 چشمے، اور چشمہ جو مسلسل بہتا رہتا ہے، اتنی بڑی ضرورت تمہاری اللہ نے پوری کر دی، پانی کی ضرورت بنیادی ضروریات میں سے، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک اور نعمت یاد کرو،
جب تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو من و سلوا کھاتے کھاتے ان سے اکتا گئے ہیں، اب ہمیں کوئی ذائقہ بدلنے کے لیے کوئی اور کھانا چاہیے، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں اور زراعت بھی کریں۔ یہ کیا تیار مل رہا ہے؟ تیار ملنے سے بھی آدمی اکتا جاتا ہے۔ تو یہ ویسے انسان کی بھی طبیعت ہے، اور بنی اسرائیل میں بطور خاص یہ بات تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانا ملتا رہے گا، ایک ہی کھانا ملتا رہے گا۔ بھئی ایک نہیں، یہ دو ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے بہت اعلیٰ بھی ہیں۔ کہا لیکن ایک ہی ہے، دو چیزیں ہیں بس، وہی دو چیزیں ہیں، تو یہ ایک ہی ہے۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، نباتات چاہتے ہیں، اناج چاہتے ہیں، زمین سے اگنے والی کھیتیں فصلیں چاہتے ہیں، سبزیاں اناج چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ غلہ چاہتے ہیں، بقل ہو سبزی، قصہ ہو ککڑی، فوم ہو، فوم کا معنی حنطہ اور گندم کے بھی کیا گیا ہے، اور ثوم یعنی لہسن وغیرہ کا بھی کیا گیا ہے۔ یہ لہسن بڑی اہم چیز ہے، اور اس کو لوگ کھاتے ہیں اور نمک کے ساتھ ملا کے سالن میں ڈالتے ہیں، تو جیسے کہتے ہیں نمک کھانا، تو اسی طرح نمک کھانا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ کھانا تو سب کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن نمک کی ضرورت صرف انسان کو محسوس ہوتی ہے، اس لیے نمک خوار کہتے ہیں، روٹی خوار نہیں کہتے ہیں، سالن خوار نہیں کہتے، نمک خوار کہتے ہیں۔ اور نمک حلال کرنا، نمک حرام، نمک کے ساتھ اس کو بھی ملاتے ہیں۔ اور اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی ضرورت ہے، علم آدم الاسماء، تو وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سب سے بڑے حکیم اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ حکمت بعض دفعہ وہبی ہوتی ہے، بعض دفعہ تو تجربی ہوتی ہے، تجربات سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عموماً ذہنوں میں، دلوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ فلاں بیماری کا علاج ہے۔ تو یہ انسانوں کو اس کا پتہ تھا کہ لہسن میں بڑے فوائد ہے، اور ککڑی میں، اور سبزیوں میں، اور ہیں بھی۔ اور ہم دالیں کھاتے ہیں، دال بھی اصل میں سبزی ہے، اس لیے کہ سبز جو ہے وہ ہوتا ہے، دال ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے۔ بصل، پیاز کھانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں بھی تفصیل سے آئے، کتاب الاطعمہ میں، کتاب الطب میں، کہ یہ انسانوں کے لیے بڑی مفید ہے۔ ان کو کھانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس سے فوائد مختلف حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ وہاں انہوں نے یہ چیزیں مانگی اس میدان میں، حالانکہ وہ کوئی باقاعدہ بستی اور باقاعدہ یہ ہے کہ آبادی نہیں تھی، لیکن وہ بہرحال چاہتے تھے کہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں، اور یہ جو ایک سزا کی زندگی ہے، یعنی ایک جیل میں ہے، اللہ وہاں نعمت دے رہے، کہتے نہیں جیل میں بھی ہم نے کمانا ہے، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے چیزیں اگانی ہے، اور پھر کھائیں گے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ چھوڑ رہے ہو، جیسے گوشت کسی کو مل رہا ہے، وہ کہہ رہے مجھے سبزی چاہیے، تو واضح سی بات ہے، گوشت، مچھلی، تازہ گوشت چھوڑ کے جو انتہائی لذیذ بھی ہے، انتہائی مفید بھی ہے، اور تیار مل رہا ہے، جو تیار مل رہا ہے وہ افضل ہے، یا جو جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں کی اور جسمانی توانائیاں صرف ہو رہی ہے، اور ان طویل محنتوں اور جد و جہد اور سعی کے بعد وہ تمہیں مل رہی ہے، ظاہر ہے وہ ادنا ہے۔ اور جو تمہیں مفت میں مل رہا ہے، تیار مل رہا ہے، شاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح، اور اللہ کی طرف سے، وہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھیجتے ہوں گے تو کوئی معمولی من و سلوا تو نہیں ہوتا، وہ تو بہت اعلیٰ ہوگا۔ اگرچہ یہ بھی جو زمین سے ہمیں مل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی دے رہے، اور وہ بھی بے مثال ہے، ہر چیز کا جو ذائقہ ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا لذیذ اور کتنا یہ ہے کہ پیارا ہے۔ جو بھی کھانا ہے، جو بھی پھل ہے، جو بھی اناج ہے، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن بہرحال براہ راست اللہ تعالیٰ ایک چیز بھیج رہے ہیں تو اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ بہرحال یہ تم نے کمی اور کوتاہی کا ارتکاب کیا، اور وہ یہ کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مصر میں کسی شہر میں چلے جاؤ، یہاں سے جاؤ کسی شہر میں، اور وہاں جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ ان لکم ما سألتم، ٹھیک ہے، تم یہ نہیں کھانا چاہتے ہو، جاؤ اپنا جو حاصل کرنا چاہتے ہو، وہاں اللہ پھر تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، تم طلب کرو گے اور اللہ دیں گے، تم کماؤ گے اور اللہ تعالیٰ دیں گے،
اور اللہ ہی کی عطا وہاں بھی ہوگی، لیکن تمہارے ہاتھ پاؤں بھی اس میں استعمال ہوں گے، لیکن اس کی سزا تمہیں ملی، ان کو ملی، تمہارے آبا و اجداد کو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت طاری ہو گئی، مسکنت، مسکین ہو گئے وہ۔ مسکین ہونا بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے درجات کی بلندی کے لیے، اس لیے ہم ہر مسکین کو، فقیر کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں، اور کئی دفعہ وہ سزا ہوتی ہے۔ تو یہ ہم اس کی علامتیں تو ہیں کہ جن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سزا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، کیا ہے، لیکن بہرحال کسی کو مطلقاً غلط کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مجرم کہنا اور اس کے مسکنت کو سزا کہنا، عذاب کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر کوئی خوشی منانا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ میں مسکین ہوں۔ مسکنت اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے، ذلت بھی اسی طرح ہے۔ دین کے لیے ذلت جو ہے وہ تو عزت ہے اصل میں، لیکن دنیا کے لیے ذلیل ہونا، جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل فرمایا ہے، تو یہ بہرحال اللہ کی سزا ہے، اور یہ تنبیہ کے لیے اور یہ عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر ذلیل کرتے ہیں۔ ان کو ذلیل کیا ہے اور ہمیشہ ذلیل رہیں گے، آج بھی ذلیل ہیں، کہ باوجود ہے کہ دنیا کے سرمایہ پر ان کا قبضہ ہے، اور اکانومی جو ہے ان کے قبضے میں ہے، دنیا کی معیشت، اقتصاد اور دنیا کا نظام گویا کہ ان کی گرفت میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مالک نہیں ہے، مملوک ہیں، قاہر نہیں ہے، مقہور ہیں، غالب نہیں ہے، مغلوب ہیں، اقلیت میں ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، سامنے نہیں آ سکتے، آئیں گے تو دنیا کے دلوں میں ان کی نفرت ہے۔ جیسے ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا ہے، کہتے ہیں دوسرے بھی کئی لوگ، نسلیں، پوری قومیں ان کی دشمن ہے، اور ان کو وقت کی نظر سے نہیں دیکھتی، عیسائیوں کو دیکھتی ہے، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، لیکن یہودیوں کو نہیں۔ تو یہ ذلت اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈال دی، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، باءوا بغضب من اللہ کا غضب لے کر واپس ہوئے۔ تو یہ مغضوب علیہم اسی لیے یہودیوں کو کہا جاتا ہے، یہودیوں اور بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا، وہ مغضوب علیہم ہے۔ یہودی ضالین ہیں، وہ مغضوب علیہم ہے، اور ہم انہی کے راستے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ، مغضوب علیہم کا راستہ ہمیں نہ دینا، ہمیں صراط مستقیم دینا ہے، اس لیے کہ ان کا راستہ یقیناً غلط ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا راستہ ہے۔ یہ کیوں ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، مسکین بنا دیا، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، کفران کرتے، یکفرون، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے داعیوں کو، پیغمبروں کو، ناحق تو ہے ہی، لیکن یہ تاکید کے لیے فرمایا کہ قتل ناحق ہے، ناحق ہونا تو سب غلط سمجھتے ہیں، تو انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ عاصی ہیں، معصیت والے ہیں، وہ نافرمان ہی ہے، اور اعتداء کرنے والے ہیں، یعنی زیادتی کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ کمی بیشی تو ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی سارے حدود پھلانگتا ہے اور حد درجے کا مجرم ہے، مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے، اور اس کی سزا نقد میں ملتی ہے عموماً۔